بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، جمعہ میں عام طور سے تقریباً تمام ہی مسلک کی مساجد میں یہ خطبہ پڑھا جاتا ہے۔ ہر جمعہ کو وہی آیات دہرائی جاتی ہیں، وہی الفاظ دہرائے جاتے ہیں۔ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو نماز میں پڑھنے کے لیے جس طرح تشہد کی تعلیم دی تھی، اسی طرح آپ نے یہ خطبہ حاجت بھی اپنے صحابہ کو سکھایا تھا، اور آپ خود بھی اہم مواقعوں پر اسی خطبے کے ذریعے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے تھے۔ مگر عام طور سے ہمارے یہاں یہ یا تو خطبہ جمعہ میں پڑھی جاتی ہیں یہ آیات اور یہ کلمات نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے، یا پھر خطبہ نکاح میں۔ بہت کم لوگ ہیں جو عام طور سے اپنی تقریر اور اپنے خطاب میں اس خطبہ حاجت کا اعادہ کرتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ، سنن احمد، نسائی، ابو داؤد، ترمذی جیسی مستند احادیث کی کتابوں میں یہ خطبہ نقل کیا ہوا ہے۔ آج ہم اسی خطبے کے اوپر گفتگو کریں گے۔ خطبے کا آغاز جو ہوتا ہے اس کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اور بعد میں دوسرے حصے میں آپ نے قرآن مجید کی 4 آیات تلاوت فرمائی ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 1، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 اور سورہ احزاب کی آیت 70-71، 4 آیت ہیں۔ اور یہ آپ نے ہر خطبے میں جب بھی آپ کسی بھی اہم موقع پر صحابہ سے خطاب فرماتے، صرف جمعہ کا خطبہ ہی نہیں، نکاح کا خطبہ ہی نہیں، بلکہ اور کسی اہم موقع پر آپ اپنے صحابہ سے خطاب فرماتے، ان کو ہدایات دیتے، تو ان الفاظ کو آپ دہراتے۔ تو اس طرح اس خطبے کے ان الفاظ کو دہرانا سنت بھی ہے، اور اس میں دین اسلام کی انتہائی قیمتی اور بیش بہا ہدایات کا ذخیرہ بھی موجود ہے۔ تو ہم بھی ہر جمعہ کو یہ سنتے ہیں، خطبہ نکاح میں سنتے ہیں، لیکن وہی ہے کہ ایک کان سے سنے دوسرے کان سے نکل گیا، سمجھ میں بھی کچھ آیا نہیں۔ بطور برکت اس کو پڑھنے والے بھی پڑھ دیتے ہیں، حالانکہ جن مواقعوں پر اس خطبے کو پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ان موقعوں پر ہر سننے والا اپنے دین اور ایمان اور عقیدے کی تجدید کرے، وہ جانے کہ اس خطبے میں آخر کیا کہا جا رہا ہے، یہ الفاظ کیا مقصد رکھتے ہیں، ان الفاظ کا مدعا کیا ہے، اور اس سے ہم سے کیا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اب اکثر و بیشتر ہمارے بارے میں یہی چرچا ہوتا ہے کہ یہ تنقید بہت کرتے ہیں، کسی کو علم کی کمی نظر آتی ہے، کسی کو ٹیلنٹ کی کمی نظر آتی ہے، کسی کو تقریر بے عنوان اور عنوان سے ہٹ کر نظر آتی ہے۔ یہ اصل میں سب وہ نفس کے فریب ہیں جس میں شیطان نے آج مسلمانوں کو ڈال رکھا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ارے اسلام خود ایک سب سے بڑا موضوع ہے، اس کی ہر ہدایت، اس کا ہر حکم، اس کا ہر فرمان امر بالمعروف کے حوالے سے ہو یا نہی عن المنکر کے حوالے سے ہو، یہ سب موضوع ہی موضوع ہیں۔ مگر یہ ایک بنا لیا گیا ہے نظام، کتاب کا موضوع ہوتا ہے، مقالے کا موضوع ہوتا ہے، کوئی سیمینار ومینار جو آج کل کے طریقے رائج ہوئے ہیں ان کے موضوع ہوتے ہیں، خطبے کا موضوع نہیں ہوتا۔ خطبے کا موضوع اسلام ہوتا ہے بس۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ہم پڑھیں، ایک ہی حدیث میں کئی موضوعات پر باتیں بیان کی ہوئی ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ الجھانے والے کام ہیں، ذہنوں کو اصل مقصد سے ہٹانے والا کام ہے۔
کوئی موضوع پہ نگاہ رکھتا ہے، موضوع کے تحت بات ہونی چاہیے۔ کون سے موضوع کے تحت ہونی چاہیے؟ بولے ہم جو دیں گے، آخرت کی فکر، تو اب آخرت کی فکر پہ بولنا، ادھر ادھر دوسری آیت حدیث یا کوئی دوسرا واقعہ بیان ہی نہیں کرنا۔ یہ کوئی ہم کو سکھایا ہوا طریقہ نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ نہیں، یہ صحابہ کا بھی طریقہ نہیں۔ جہاں جس موقع پر جس چیز کی، جس ہدایت کی، جس آیت کی، جس حدیث کی ضرورت ہو، آدمی بیان کر سکتا ہے، کبھی بھی بیان کر سکتا ہے، کسی بھی موضوع کے تحت بیان کر سکتا ہے۔ مگر ایک عجیب قسم کا جو ہے ذہن بنایا ہوا ہے، آج کل ماحول بنا ہوا ہے، اور اسی ماحول کے اندر بس ذہن، اور سوچنا ان کو کہاں پر ہے؟ یہ سوچ ان کی وہاں نہیں ہے، جو بات بیان کی جا رہی ہے اس کے مدعا مقصد پر ذہن نہیں ہے۔ ذہن کہاں پر مرکوز ہے کہ اس موضوع کے تحت خطاب ہے، اس موضوع کے تحت کتنا موضوع کے اندر بولیں گے، علمی انداز میں بولیں گے، اور کتنا موضوع سے ہٹیں گے۔ اتنی صلاحیت جب سننے والوں میں ہے تو پھر ان کو تو سمجھانے اور بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، 1 گھنٹہ پون گھنٹہ خراب کرنے کی ضرورت نہیں۔ عربی کی بس یہی خطبہ حاجات پڑھ دی ہے، آیتیں پڑھ دی، حدیث پڑھ دی ہے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین بولے، 2 رکعت پڑھا ہے، بھگائے۔ مقصد کیا ہے؟ علماء حق نے یہ پہلے خطبے کو ہر زبان میں دینے کے لیے جو جواز پیدا کیا ہے، اس کا مقصد بھی کیا ہے؟ مگر دیکھو اس ماحول کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ یہ خطبہ جمعہ بھی بس افراتفری کا، اختلافی مسائل کو بیان کر کے شعلہ بیانی اور علمی سمندر بہانے کا ذریعہ بن گیا ہوا ہے، اور کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے نہ مسلمان کسی بھی مسلک کی مسجد والے مسجد میں اذان کے ساتھ پہنچتے ہیں پوری تعداد میں، اور نہ اس کو وہ غور سے سنتے ہیں۔ مزہ لینا، میں نے جیسے گزشتہ ہفتے بھی کہا تھا کہ قوالی میں بھی نصیحت کا سامان بہت ہوتا ہے، مگر سن کے جس طرح سر دھنتے ہیں، اسی طرح تقریروں اور خطبات کا بھی معاملہ ہو گیا ہوا ہے، بس سن کے سر دھنتے ہیں، مزے لیتے ہیں، یا تو موافقت کرتے ہیں یا مخالفت کرتے ہیں، یا پھر علمی انداز کے نقطے پیدا کرتے ہیں اس میں۔ ان سب سے مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ اسی لیے میں بیشتر اوقات ان علماء حق سے جن کو میں عالم حق سمجھتا ہوں، اور عالم حق کسی ایک ہی مسلک میں نہیں پائے جاتے، وہ ایک الگ فتنہ پھیلایا ہوا بھی ذہنوں کو منتشر کر کے، ارے نہیں وہ ایسا نہیں ہے۔ الحکمت ضالۃ المومن، علم کی بات، حکمت کی بات، عقل کی بات مومن کی میراث ہے، مومن کی گمشدہ پونجی ہے، جہاں سے ملے، جس سے ملے، لے لینے کی اجازت ہے۔ تو میں اکثر و بیشتر ان علماء کو جن کی میں تحریریں پڑھتا ہوں، یا جن کی میں نے تحریریں پڑھی ہوئی ہیں، یا ان میں سے جو میرے اساتذہ رہے ہیں، ان کی جو بات بھی مجھ کو کتاب و سنت سے بالکل قریب اور کتاب و سنت کے موافق نظر آتی ہے، وہ میں بیان بھی کرتا ہوں اور ان کی تحریروں کو بھی پیش کرتا ہوں۔ اس خطبہ مسنونہ کے تعلق سے بھی ایک عالم حق کی، اب میں ان کا نام بھی نہیں لوں گا، کیونکہ نام لینے کے بعد میں پھر جماعت ڈھونڈتے ہیں لوگ، مسلک ڈھونڈتے ہیں، اور اصل جو بات رہتی ہے، یہ بات دیکھو نا، بات دیکھو کہ وہ کتاب و سنت کے موافق ہے یا نہیں۔ تو آج میں ایک ایسے ہی عالم حق کی، جس کو میں عالم حق سمجھتا ہوں، کوئی دوسرا سمجھے نہ سمجھے، اور ان کا بہت بڑا کام رہا ہے، بہت تحریریں ہیں اور بہت بہترین تحریریں ہیں، اور انہوں نے غیر مسلموں میں بہت بڑا کام کیا ہے۔ اللہ ان کی خدمات کو قبول کرے، ان کے درجات کو بلند کرے، اور ان کی مساعی جمیلہ کو اللہ تعالیٰ بیش از بیش انعامات کے ذریعے شرف قبول عطا فرمائے۔ خطبہ مسنونہ یہ ایک تحریر ہے۔ اب اس میں یہ بھی بات آ جا رہی، میں نے جو کہا کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی ہم ہی یہ باتیں کہتے ہیں، تنقید کرتے ہیں لوگوں کے خلاف، لوگوں کے اعمال کے خلاف، شادی بیاہ میں ہونے والی باتوں کے خلاف۔ ایسا نہیں ہے، یہی ہے، دین کو دین کی طرح سنو، دین کو دین کی طرح سمجھو، دین کو دین کی طرح پیش کرو، اور دین کو دین کی طرح اپنے عمل میں لاؤ، خود ہی معاملہ صحیح ہو جاتا ہے۔ یہ خطبہ مسنونہ، اس کی تحریر پہلے حصے پہ آج میں گفتگو کر رہا ہوں۔ خطبہ مسنونہ ویسے میں نے پڑھ دیا ہے، لیکن
حصول ثواب کے لیے، حصول برکت کے لیے دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ پہلا حصہ ہے اس خطبے کا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہر خطبہ جمعہ میں پڑھے جاتے ہیں، یہ الفاظ ہر خطبہ نکاح میں پڑھے جاتے ہیں۔ شکر و ثنا اللہ کے لیے ہے، ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم اس سے مدد مانگتے ہیں، ہم اس سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں اور اپنے نفس کے شر اور اپنے برے اعمال کے نتائج بد سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی بہکانے والا نہیں۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، اور جسے وہی بھٹکا دے اسے راہ دکھانے والا کوئی نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ خطبے کا پہلا حصہ، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 آیات کی تلاوت فرماتے تھے، تو وہ ہم انشاءاللہ کسی اور خطبہ جمعہ میں دیکھیں گے۔ آج ہم اس پہلے حصے پر اس مضمون کی روشنی میں گفتگو سن رہے ہیں۔ سب سے پہلا خطبے کا لفظ کیا ہے؟ الحمدللہ۔ قرآن مجید بھی شروع ہو رہا ہے، اس کی پہلی سورہ مبارکہ کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ہر نماز میں پڑھنے کا حکم ہے اس سورہ مبارکہ کو۔ کیا پڑھ رہے ہیں ہم؟ ہر خطبے میں سن رہے ہیں ہم یہ الفاظ، خطبہ نکاح میں بھی سن رہے ہیں ہم وہ الفاظ، اس کا آپریشن آگے کیا ہوا ہے۔ کیا پڑھ رہے ہیں ہم؟ کیا سن رہے ہیں؟ کیا مطلب ہے ان الفاظ کا؟ دین کی اولین اور اہم ترین بنیاد معرفت الہی ہے، اللہ کی پہچان۔ یہ دین کی سب سے پہلی اور اہم ترین کڑی اور بنیاد ہے۔ اللہ کی پہچان ہی جس کو نہ ہو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ چاہے جو بن جائے، وہ رب کا فرما بردار یعنی مسلم نہیں بن سکتا۔ مومن ہو سکتا ہے وہ ایمان کا دعویٰ کر کے، مسلم نہیں ہو سکتا۔ مسلم اللہ کے فرما بردار کو کہتے ہیں، اور اسی کا حکم ان آیات میں باقاعدہ موجود ہے جو اس خطبے میں پڑھی جاتی ہے، خطبہ حاجت کے اندر۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ نے یہ فرمایا کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، تمہیں موت نہ آئے مگر مسلم ہونے کی حالت میں۔ یہاں مومنون کا لفظ نہیں استعمال ہوا، مسلمون۔ جب مرو تو مسلم کی حیثیت میں، مسلم کی کیفیت میں مرو، رب کی اطاعت میں موت آئے۔ وہ کب آتی ہے؟ دین کی اولین اور اہم ترین بنیاد اللہ کی معرفت ہے، معرفت الہی ہے، فرد ہو یا سماج۔ دیکھو ایک ایک جملہ بڑا قابل غور ہے، اور ہمارے سامنے نتیجہ ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنی اصلاح کی کوششوں کے باوجود ہر مسلک کا مکتب فکر کے علماء آج ان ساری چیزوں میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ علم کا اتنا پھیلاؤ ہو گیا ہوا ہے، اس آلے دجال نے تو اس کو اور بھی آسان کر دیا ہوا ہے۔ مگر افسوس کہ اس امت کی کثیر افراد اس آلے سے وہ کام نہیں لیتے۔ دین کے معاملے میں بھی اس آلے سے جو کام لیا جا رہا ہے فتنہ انگیزی کا لیا جا رہا ہے، فتنوں کے پھیلانے کا لیا جا رہا ہے، اختلافات کو ہوا دینے کا لیا جا رہا ہے، انتشار کو بڑھانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے یہ آلہ۔ اور ہر گھر میں، ہر ہاتھ میں موجود ہے، اور اس سے اس کو چلانے والے جو اس کے مالک اور مختار ہیں، جن کے ہاتھوں میں اس کی بنیادی کلید ہے، وہ جو مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ مقصد پورا ہو رہا ہے۔ اور یہ امت پیسہ خرچ کر کے اس آلے کے ذریعے ان کے مقصد کو پورا کر رہی ہے، اپنا مقصد تو بھول ہی بیٹھے ہیں نا۔ اس لیے فرمایا کہ دین کی اولین اور اہم ترین بنیاد اللہ کی معرفت ہے، معرفت الہی ہے، فرد ہو یا سماج، ہر ایک کی اصلاح و تعمیر کے لیے اللہ سے صحیح تعلق ناگزیر ہے۔ اور صحیح تعلق کا مطلب وہی اللہ کی معرفت۔ اس کے بغیر نہ فرد کی تربیت ہو سکتی ہے، نہ سماج کا منصفانہ اور حقیقی ارتقاء، اور نہ انسانوں اور قوموں کے باہمی تعلقات خوشگوار ہو سکتے ہیں۔
کتنا بڑا معاملہ ہے. دیکھو یہ آج پورے نتیجے کو سامنے رکھ رہا ہے جملہ کہ اللہ کی پہچان جب تک انسان کو نہ ہو، نہ وہ خود اپنا بھلا کر سکتا ہے، نہ دوسروں کے کام آ سکتا ہے، نہ فرد کی اصلاح ہو سکتی ہے، نہ سماج کی تعمیر ہو سکتی ہے، نہ باہمی تعلقات خوشگوار ہو سکتے ہیں. آج ہمارے تعلقات کی کیا صورت حال ہے؟ ارے دوسروں کو تو چھوڑو، ایک گھر میں ماں باپ ان کی اولاد، کیا ہے تعلق کی بنیاد کیا ہے؟ ایک بھائی ہٹا تو دوسرے بہن بھائی اس کے خلاف غیبت شروع، ایک بہن ہٹی کہ باقی کے بچے ہوئے اس کے خلاف غیبت شروع. ماں باپ، ایک ماں باپ کی اولاد، غیبتیں کر رہے ہیں ایک دوسرے کی، بہن بھائی، چغلی، جس کے بارے میں آپ نے فرمایا حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت مسلم شریف کی، لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. بہو ساس کی غیبت میں لگی ہوئی ہے، ساس بہو کی غیبت میں لگی ہوئی ہے، بھاوج نند کی غیبت میں لگی ہوئی ہے، نند بھاوج کی غیبت میں لگی ہوئی ہے. گناہ ہی نہیں سمجھ رہے. نمازیں ہو رہی ہیں، روزے ہو رہے ہیں، عمرے ہو رہے ہیں، صدقے ہو رہے ہیں، سب ہو رہا ہے، لیکن گناہوں کا یہ منتر جو ہے وہ بالکل پابندی سے، باقاعدگی سے پڑھا جا رہا ہے. اور غیبت ان گناہوں میں سے جو کل آخرت میں انسان کی نیکیوں کو کھا جانے والے گناہ ہیں. انسان کی نیکی کو کھا جانے والا گناہ. امام کی غیبت مقتدی شروع ہو گئی، امام اٹھ کے گیا کہ 4 مقتدی اٹھ کے گئے تو ان کے ساتھ میں امام شروع ہو گیا ان کی غیبت کرنے کو. عجیب صورتحال ہے. دیندار ہوں، بے دین ہوں، دینی ادارے ہوں، مسجد ہو، مدرسہ ہو، گھر ہو، دکان ہو، مکان ہو، تجارت، معیشت، سیاست، معاشرت، لین دین، تعلق، نکاح، بیاہ، طلاق، خلاص، وراثت، جو بھی ہو، غیبت اور چغلی کے سوا کوئی کام ہی نہیں ہو رہا ہے. کہاں سے تعلقات خوشگوار ہوں گے؟ تعلق کی خوشگواری کے لیے دیکھو خطبے کی کتنی اہم بنیاد ہے. یہ ہر جمعہ کو سنتے ہیں، ہر نکاح میں پڑھا جاتا ہے، مگر کوئی لینا دینا نہیں. انسانوں اور قوموں کے باہمی تعلقات صحیح اور خوشگوار ہو سکتے ہیں صرف اسی بنیاد پر کہ ہر انسان کا تعلق اپنے رب سے صحیح طریقے سے جڑے، اس کو رب کی معرفت حاصل ہو. اب رب کی معرفت، نبی کا مقام، کتاب و سنت کی ضرورت، یہ بہت کم محسوس کرتے ہیں، نہیں کے برابر محسوس کرتے ہیں ان چیزوں. اب تو بس خالی وہی دیکھتے ہیں، وہی میں نے بتایا نا کہ کیا ہے اختلاف، تعصب ذہنوں میں ایسی جڑ پکڑ چکا ہے. کائنات اور نوع انسانی کو اللہ نے پیدا کیا ہے، وہی ہمیں اور کائنات کی ہر شے کو پال رہا ہے. ہمارے پاس یا کسی کے پاس جو کچھ ہے اسی کا دیا ہوا ہے. ہمارا وجود، ہمارا دل، ہمارا دماغ، روح، ایک عضو، زمین جس پر ہم بستے ہیں، ہوا جس میں ہم سانس لیتے ہیں، پانی جو ہم پیتے ہیں، غذا جو ہم کھاتے ہیں، سورج کی گرمی اور روشنی جس سے زمین کی اور ہماری ساری سرگرمیاں وابستہ ہیں، وہ تمام صلاحیتیں اور قوتیں جس کے بل پر انسان زمین کو، سمندر کو، فضا کو، خلا کو مسخر کر رہا ہے، چاند پر پہنچ گیا، دوسرے سیاروں تک پہنچنا چاہتا ہے. وہ ذرائع اور وسائل اور قدرتی ذخائر جو زمین کے اندر اور اوپر، سمندر کے اندر اور اوپر اور فضا اور خلا میں موجود ہیں، سب اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں اور اسی کے بخشے ہوئے ہیں. ہماری بیویاں، بچے، والدین، اعزاء، احباب، گھر، دکانیں، املاک، سامان، جائیداد، سب اللہ کے عطا کردہ ہیں. ہم دائیں بائیں، آگے پیچھے، اوپر نیچے، ہر طرف، ہر جگہ، ہر وقت اللہ کے بے پایہ احسانات میں غرق ہیں. کتنا عظیم معاملہ ہے. الحمدللہ کا یہ جو لفظ ہے نا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، امام الہند مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی سورہ فاتحہ پر ہی ایک جلد ہے اور تقریباً آدھے کے قریب جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین کی تشریح پر مشتمل ہے. یہ رب ہے ساری کائنات کا، کیسے، کس طرح.
احساس ہونا نا. ماں باپ کا اتنا بڑا احسان کس بنیاد پر بتایا گیا ہے؟ ان کی پرورش کی وجہ سے نا. اب سب کا پالنہار رب ہے، اس کی اگر معرفت، اس کے احسان کا اگر ہم کو علم نہ ہو تو پھر انسان جانور سے بدتر ہے اس دنیا. اولئک کالانعام بل ھم اضل، جانور سے بدتر. دیکھو ہر وقت اللہ کے بے پایہ احسانات میں غرق ہیں جنہیں ہم شمار بھی نہیں کر سکتے. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار. کتنا صحیح اللہ رب العزت نے انسان کا تعارف کرایا ہے. دیکھو ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، ارے اللہ کے احسانات اور نعمتوں کو گننا چاہو گے نا تو گن نہیں سکو گے. ان الانسان لظلوم کفار، لیکن بے شک انسان ظالم بھی ہے، ناشکرہ بھی. ان الانسان لربہ لکنود. اللہ رب العزت نے انسان کا یہ صحیح تعارف کرایا ہے. اللہ کے نظیم اور بے پایہ انعامات کا تقاضا ہے کہ ہم سراپا شکر بن جائیں، دل و دماغ اور پورے وجود سے اپنے محسن و مہربان آقا کے آگے جھک جائیں. ہمارا دل اس کی محبت سے، ہمارا دماغ اس کے احسانات کے شعور اور اس کی معرفت سے، ہماری زبان اس کی حمد و شکر سے، ہماری زندگی اس کی اطاعت و بندگی سے معمور ہو اور ہم اس کے وفادار اور جانثار بندے بن جائیں. سورہ فاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورہ اور پورے قرآن کا خلاصہ اور مغز ہے، اور اسی لیے نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے. سورہ فاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، شکر و ثنا اللہ کے لیے جو کائنات کا پالنہار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر خطبے اور تقریر کی ابتدا اللہ کی حمد سے کرتے تھے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پورے دین کی بنیاد اور اس کا نقطۂ آغاز اللہ کا شکر ہے. امت مسلمہ کو دنیا کی امامت اور حق کی شہادت کے منصب پر فائز کرنے کے بعد پہلی بنیادی ہدایت دی گئی تھی، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. سورۃ البقرہ. مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. اب یاد بھی کر رہا تھا جمعے کی جمعے، رمضان کی رمضان. پچھلے خطبے میں نے بتایا تھا کہ ہم کو جو دعائیں اللہ کے نبی نے سکھائی ہیں، خاص طور سے نعمتوں کے استعمال پر، اس میں بھی دعا میں اس کا آغاز الحمدللہ سے ہی ہوتا ہے، مگر ہم کو کوئی اس کا احساس نہیں. نیند سے اٹھنے کے بعد زندگی کی نعمت ملی ہے، وہ روح جو نیند میں قبض کی گئی تھی چھوڑ دی گئی ہے کہ جا ابھی اپنے جسم میں واپس جا، مہلت دے دی گئی ہے. حکم ہے کہ اٹھو اور اللہ کا شکر ادا کرو. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اس اللہ کے لیے سب شکر و تعریف ہے جس نے ہم کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا، زندگی کی مہلت دی، اور اسی کی طرف ہم کو پلٹنا بھی ہے. کھانا کھانے کے لیے جو دعا بتائی گئی، اس کے آغاز میں، اس کے اختتام میں، پیشاب پاخانے سے واپس آنے کے بعد جو دعا سکھائی گئی، چھینک آنے پر جو دعا سکھائی گئی، الحمدللہ سے سب کا آغاز. مگر ہم کو تو نہ اس کا شعور ہے، نہ ہماری عادت ہے وہ کلمات ادا کرنے کی. کیا خیریت ہے؟ اور سب خیریت. ارے الحمدللہ بول اللہ کے بندے، پھر بول سب خیریت ہے. نہیں. کیا کھا لیے کھانا؟ بھیڑ ہے کیا؟ نہیں نہیں. اور زبردست بنی بریانی، ماشاءاللہ، ڈٹ کے کھایا. نہ بسم اللہ بولا، نہ الحمدللہ بولا. وہاں جا کے پہلے کرسی دیکھنے میں فکر مند تھا، کرسی بیٹھ گئے، بعد میں مشکات کی فکر میں تھا. ادھر لا ادھر لا ادھر لا ادھر لا. اب یہ اس کو تنقید بولتے لوگ. اب بولو کہ اس کی روشنی میں یہ تنقید ہے یا پھر قابل ذکر اور قابل غور ہے ہمارے لیے؟ کیا ہونا چاہیے؟ اور اسی لیے پریشانیاں زندگی سے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. پریشان ہے. جو 1000 کما رہا وہ بھی پریشان ہے، جو لاکھوں میں ہے اس کو کم وقت کو وہ بھی بس نہیں ہو رہا، جو کروڑوں میں اس کو اور ہوس بڑھی ہوئی، اس کو وہ بھی پریشان ہے. اس کی وجہ یہ ہے انسان مسرت و راحت اور دولت و اقتدار پا کر خدا کو بھول جاتا ہے. یہ انسان کی کمزوری.
غرور کے نشے میں آپے سے باہر ہو جاتا ہے، جاہ و اقتدار اور لذائذ و نعمت پا کر ظلم و سرکشی، فسق و فجور، خواہش پرستی، نفسانیت کی راہ پر چل کھڑا ہوتا ہے۔ ہم مسلمان بھی جو اللہ اس کے رسول کے ماننے والے ہیں، اب آ رہی وہ بات جس کے بارے میں ہم بدنام ہیں، ہم ہی بولتے ہیں۔ اب شروع کی بات بھی دھیان میں رکھنا کہ انسان مسرت و راحت، دولت و اقتدار پا کر خدا کو بھول جاتا ہے۔ میں تو ایسے لوگوں سے واقف ہوں جو آج بہت بڑے بنے ہوئے ہیں، ان کو جب عہدہ نہیں ملا تھا یہ ایک الگ حساب سے ملتے تھے، یعنی بڑی خوش دلی سے، اپنائیت کے ساتھ۔ اقتدار ملتے ہی ایک عجیب ایٹیٹیوڈ آ گئے، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ پہلے تو بڑے لہک کے وہ جواب دیتے تھے، نزدیک آتے تھے، اب کیا ہوگا؟ معلوم ہوا کہ ان کو نازم اعلیٰ بنا دیا گیا۔ او اعلیٰ 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 اعلیٰ، ارے پہلے بہت حساب سے ملتے تھے، سلام بھی کر، دیکھیں وہاں ذرا سا نظر چڑھا، کیا بات؟ ارے تم کو معلوم نہیں اس کو صدر بنایا نا؟ اوہ صحیح بات ہے، یہ بہت خطرناک چیزیں ہیں یہ۔ اب لگتی وہ چمٹی لگی اسی لگتی تو اب اس کو تنقید بول کے پیچھا چھوڑانے کی کوشش کرتے، کچھ بھی بول کے پیچھا چھوڑاؤ، آخرت میں تو حساب ہونا ہے، پیچھا تو چھوٹنے والا نہیں، آخرت میں حساب ہونا ہے۔ دیکھو کتنی بڑی حقیقت ہے یہ۔ ہم مسلمان بھی جو اللہ اس کے رسول کے ماننے والے ہیں، شادی بیاہ کے موقع پر، میرے الفاظ نہیں ہیں، صاحب تحریر کے الفاظ ہیں، اللہ مغفرت فرمائے، درجات بلند کرے ان کے، کیا زبردست بات ہے۔ ہم کوئی بولتے ہیں نا، ہم ہی بولتے ہیں، ہم نہیں بولتے۔ شادی بیاہ کے موقع پر ہر عزیز اور ہر دوست کو راضی کرنے کی انتہائی کوشش کرتے ہیں ہم مسلمان، مگر اللہ اس کے رسول کو جان بوجھ کر ناراض کرتے ہیں۔ 32 سال سے پکار ہو رہی ہے، مگر جس کو جو کرنا ہے وہ کر ہی رہا ہے۔ اور جیسے ہی بولو کہ بھئی اب وطن جانا ہے، تم یہ بات مت کرو، تو کیا کرو؟ خالی ہمارے کرو؟ کوئی فکر ہے؟ کچھ اصلاح کی کوشش ہے؟ نہیں ہے۔ ادارہ کیسا چل رہا ہے، تنخواہ مل رہی ہے یا نہیں مل رہی ہے، اتنے بچے ہیں تو کیسے سنبھال رہے ہوں گے، ٹیچروں کی کمی ہے، اساتذہ رکھ نہیں سکتے، پیسہ نہیں ہے، ادارے کو آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے چندے کے، تو ہم کتنی اس کی اعانت کر رہے ہیں۔ یہ کچھ بھی نہیں، یہ مت بولو، بس خالی زبانی ہمدردیاں ہیں، زبانی جذباتی، بس نہیں تم کیسا جاتے کیسا نہیں، تمہارے کے بندے ہوئے بانڈ لکھ کے، تم کویت والے سعودیہ والے ہیں کیا کہ ہم آ گئے تمہاری سروس کرنے کو، تو 2 سال کے پہلے تم چھٹی بھی نہیں دیں گے، جانے بھی نہیں دیں گے۔ دیکھو کیا بول رہے ہیں۔ ہم مسلمان بھی جو اللہ اس کے رسول کو ماننے والے ہیں، شادی بیاہ کے موقع پر ہر عزیز اور ہر دوست کو راضی کرنے کی انتہائی کوشش کرتے ہیں، مگر اللہ اس کے رسول کو جان بوجھ کر ناراض کرتے ہیں۔ جتنے گناہ، گمراہی، فسق و فجور اور نام و نمود کے جتنے کام شادی بیاہ کے مواقع پر ہوتے ہیں، شاید ہی کسی اور موقع پر ہوتے ہوں، اور اسی نکاح میں یہ خطبہ پڑھا جاتا ہے، لہک کر پڑھا جاتا ہے، ترنم سے پڑھا جاتا ہے، تجوید سے پڑھتے ہیں، بعض تو بڑے عالم صاحب کو بلاتے ہیں، بڑے مفتی کو، بڑے جتنا بڑا عالم آ گیا تو وہ پھر بہت بابرکت ہو جاتا ہو۔ مفتی صاحب آ گئے، بڑے کوئی مدنی مکی صاحب آ گئے، کوئی اسکالر صاحب آ گئے، وہ شان دوبارہ ہو جاتی نا انہیں کا۔ اور اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کی شان کیا ہوتی ہوں، یہ اسی ملیامٹ ہوتی ہے۔ شاید ہی کسی اور موقع پر ہوتے ہوں ایسے فسق و فجور کے کام۔ شیطان اس موقع پر ننگا ناچ ناچتا ہے، اور ہم مسلمان ہوتے ہوئے شیطان کے ننگے ناچ میں شریک ہوتے ہیں، اور اپنے ہی ہاتھوں اپنی دنیا اور آخرت دونوں تباہ کرتے ہیں۔ ہے ہی نہیں ہے۔ میں نے گزشتہ خطبے میں بتایا تھا، امریکہ، یورپ، جاپان، فرانس، برطانیہ، یہ جو آج دنیا کی سپر طاقتیں ہیں، اور جہاں دولت کی ریل پیل بھی ہے اور بہت پڑھے لکھے لوگ مانے جاتے ہیں، ان کی اقتدا بھی کر رہے ہیں مسلمان اندھے بہرے ہو کر، ان کے ہاں ایک بھی شادی خانہ نہیں ہے، ایک بھی شادی خانہ نہیں بنایا انہوں نے۔ وہ ایمان سے بے بہرا ہیں، لیکن اللہ کی دی ہوئی عقل اور اس کی دی ہوئی صلاحیتوں کا کم سے کم صحیح استعمال کر کے
اپنی دنیا بنا کر بیٹھے ہوئے، اور اس کے بارے میں اللہ نے ہم کو پہلے ہی بتا دیا ہوا ہے اسی قرآن کے اندر، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ اپنے پیغمبر کو خطاب کر کے اپنے مومن بندوں کو اللہ تعالیٰ نصیحت کر رہا ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لا یغرنک، دھوکے میں نہ پڑنا ان کافروں کی چلت پھرت شان و شوکت اور حکومتیں سلطنتیں دیکھ کر، ترقیاں دیکھ کر۔ دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ہے، متاع قلیل، بہت تھوڑا، بالکل بے مصرف، لا یعنی نہ قابل ذکر، متاع قلیل ثم مأواہم جہنم، پھر تو ٹھکانہ ان کا جہنم ہے، وبئس المہاد، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ مگر ہم تو انہی کی ترقی کو دیکھ کر بول رہے ہیں کہ بھئی دیکھو غیر کتنی ترقی کر رہے ہیں، اور جس چیز سے وہ ترقی کر رہے اس سے ہم کو بھی کرنا ہے۔ اور وہ ترقی ہم کو انگریز بہادر کیا سکھائے گئے کہ انگریزی سیکھو، انگریزی پڑھو، آگے بڑھو، سائنس ٹیکنالوجی میں جتنا آگے بڑھیں گے تم بھی دوسری قوموں کے ساتھ ترقی کریں گے۔ اور ہم کو کہا جا رہا ہے کہ کامیابی صرف ان لوگوں کا حصہ ہے جو اللہ کے فرما بردار، رسول کے اطاعت گزار اور کتاب ہدایت کی اقتداء میں زندگی بسر کریں گے، وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور کامیابی اصل وہ جو بتاتا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ فمن زحزح عن النار فقد فاز، جو اس روز آگ سے بچا لیا گیا اس نے کامیابی پا لی۔ اب آگ سے بچنے کے لیے یہ جن چیزوں کو ہم نے اپنا نجات اور ترقی اور کامیابی کا ذریعہ سمجھا ہوا ہے، قرآن و سنت میں اس میں سے ایک بھی چیز نہیں بیان کی گئی ہے۔ نجات کی اور کامیابی کی ایک ہی چیز ہے، آمنوا باللہ و رسولہ، ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر، جیسے کہ ایمان لانے کا حق اور طریقہ ہے، اس کے راستے میں جان و مال سے جہاد کرو، وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ کے راستے میں جہاد کا حق ادا کرو۔ تو وہ دین بھی عجیب عجیب ٹکڑوں میں بڑھ گیا ہوا ہے، وہ شرک اور کفر کے ساتھ جہاد ہوتا ہو، کوئی اس سے بالکل انکار ہی کر دیتا ہے، وہ بولتا نہیں بس اللہ ہوا کرتے ہوئے مسجد کے کونے میں بیٹھ جاؤ، دین کا کوئی تصور ہی صحیح نہیں رہا۔ تو یہ دیکھو کیا بول رہے ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے، کیوں ہم ایسا کرتے ہیں مسلمان ہوتے ہوئے؟ اس لیے کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہر خوشی، ہر نعمت اور ہر کامرانی خدا اور صرف خدا دیتا ہے، اور وہی کسی بھی لمحے اسے چھین سکتا ہے۔ اس نے ہمیں اس ملک میں 800 سال تک حکومت کرنے کا موقع عنایت فرمایا، اور پھر اسی نے ہماری کوتاہیوں کے نتیجے میں اس نعمت کو ہم سے چھین لیا، اور آج ہم اس ملک میں اس طرح زندگی گزار رہے ہیں کہ نہ ہماری جان محفوظ ہے، نہ مال، نہ آبرو، نہ دین، نہ زبان، اولاد، اور اس کی خوشیاں بھی خدائی کے دیے سے ملتی ہیں، اور وہی کسی بھی وقت ان خوشیوں کو ہم سے چھین سکتا ہے۔ اور ایک وقت آتا ہے جب کہ دنیا کی تمام خوشیاں ایک ایک کر کے ہم سے چھین لی جاتی ہیں۔ اس لیے ان خوشیوں کو پا کر آپے سے باہر ہونے کے بجائے سمجھدار اور شریف انسان کی طرح ہمیں اللہ کے آگے شکر اور احسان مندی کے ساتھ جھک جانا چاہیے، اور اس کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کی مرضی کے خلاف استعمال نہ کرنا چاہیے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو اللہ پر احسان نہ کریں گے، اپنا ہی بھلا کریں گے۔ ہم آخرت میں اللہ کے لازوال اور بے پایہ نعمتوں کے مستحق ہوں گے جو دائمی و ابدی زندگی میں ہمیں حاصل ہوں گی، اور دنیا میں وہ ہم پر اپنی مزید نعمتوں کی بارش فرمائے گا۔ لیکن اگر ہم نے اس کی نافرمانی، ناشکری کی راہ اختیار کی تو ہم دنیا اور آخرت دونوں میں اس کے شدید عذاب سے دوچار ہوں گے۔ وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور دیکھو تمہارے رب نے اعلان کر دیا ہوا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں یقیناً تمہیں اور نعمتیں دوں گا، اور ناشکری کرو گے تو بلا شبہ میرا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ الحمدللہ کا مطلب آ گیا یہاں تک۔ اس کے بعد دوسرا جملہ ہے اس کا، الحمدللہ نحمدہ، ہم اسی کا شکر ادا کرتے ہیں، یہ دونوں ہو گئے۔ وَنَسْتَعِينُهُ، ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں، اور یہ بات ہم اس سورہ مبارکہ کی اس آیت میں ہر رکعت میں دہراتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس کا کیا حال ہے؟ ہم اللہ سے کتنی مدد مانگتے ہیں، کیسی مانگتے ہیں؟ اللہ ہمارا خالق، مالک، پالنہار، محسن اور معبود ہے،
ان تمام رشتوں کا تقاضا ہے کہ ہم سراپا شکر ہو کر ظاہر و باطن دونوں میں اس کے سچے اور مخلص بندے بن جائیں۔ جب تک کوئی اللہ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتا نا، یاد رکھو وہ کسی کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے۔ ظاہراً کتنا ہی بڑا دیندار، متقی، پرہیزگار، علم کا سمندر، علم کا دریا، تقوی کا پہاڑ نظر آتا ہو، اور اگر وہ اللہ کے ساتھ مخلص نہیں ہے تو پھر وہ رسول کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کی کتاب کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہو سکتا، اور وہ پھر باقی اپنے موجود دنیا کے بندوں اور انسانوں سے، چاہے وہ کوئی بھی ہوں، بیوی بچے ہوں، اعزاء اقارب ہوں، دوست احباب ہوں، ملنے جلنے والے ہوں، جماعت کے لوگ ہوں، مدرسے کے لوگ ہوں، مسجد کے کمیٹی کے لوگ ہوں، کوئی بھی ہو، اخلاص نہیں۔ اور یہی میں نے بتایا نا ابھی شروع میں کہ مسجد مدرسے کی میٹنگ بلاؤ، آتے جس کا ذہنی فتنہ پرداز ہے وہ ایسی کوئی بات چھوڑ دیتا وہاں جس سے معاملہ الجھ جائے اور لوگوں میں اختلاف ہو جائے۔ اگر نہیں بھی ہوا، جیسی چار اٹھ کے گئے یہ چار شروع ہوئی۔ اس میں کوئی خامی ہے اس کی اصلاح کرو، اگر واقعی کوئی اس کی ایسی غلطی ہے جس سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے تو اس کے سامنے بات کرو، یا تو انفرادی طور سے اس سے مل کر وضاحت طلب کر لو، یا پھر اس بات کو اس کے سامنے ذمہ داروں کے سامنے رکھو۔ یہی طریقہ میاں بیوی کے جھگڑوں کے لیے بھی بتایا ہوا ہے کہ میاں بیوی آپس میں پہلے اپنے کمرے میں بیٹھ کے حل کر لیں، غلط فہمی دور کر لیں، اور مرد کو بار بار اللہ کے نبی نے ہدایت کی کہ مرد قوام ہے، اس کو صبر اور حوصلے کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ نزاع پیدا ہی نہیں ہوتا، ہو جائے، ہونا ضروری ہے، انسانی فطرت میں ہے، انسانی کمزوری اور بشری کا تقاضا ہے، لیکن دین ایسی ہدایات رکھتا ہے کہ نزاع کو پنپنے نہیں دیتا، جہاں ہوتا ہے وہیں ختم کر دیتا ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ مگر کون کرے گا؟ دیکھو، لیکن جب ہم اس راہ پر چلنے کا عزم کرتے ہیں تو سب سے پہلے خود ہمارا نفس شدید مزاحمت کرتا ہے اور مسلسل کرتا رہتا ہے۔ وہ شیطان کے ورغلانے سے ختم نہ ہونے والی حسین و جمیل خواہشات کا ایک عظیم لشکر راہ میں لا کر کھڑا کر دیتا ہے، جو حق کے کارواں پر مسلسل شب خون مارتا رہتا ہے۔ بقول شاعر حضرت غالب، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ نہیں، وہ شریعت کے مطابق ہی کر رہے نکاح، اور وہ تھوڑا سا کیا ہے، آج کل ماحول بنا ہوا ہے، لڑکے کی دوستاں ذرا اس کو وہ کر رہے، وہ ذرا لڑکی والے بول رہے تھے کہ نہیں نہیں ایسا کیسا، ہم کچھ بھی نہیں دیں گے تو ہمارے رشتہ دار ہم کو کیا بولیں گے۔ اب نکاح نبی کی سنت چلا رہا، چھاپ رہا رقعے پہ، اور یہاں بول رہا رشتہ دار کیا بولیں گے، لوگ کیا بولیں گے۔ منافقت نہیں ہے؟ جب سنت نبی کی ادا کر رہا ہے تو اس کا طریقہ بھی نبی نے سکھایا، بتایا ہوا ہے کہ نہیں؟ کہ یہ لوگ کہاں سے آ گئے؟ خاندان کدھر سے آ گیا، برادری کدھر سے آ گئی؟ یہ ہے، اور یہ خطبہ پڑھا جاتا ہے، اور بہت سی جگہ تو ادب بھی سکھا کر پڑھایا جاتا ہے۔ بھائی خطبہ پڑھا جا رہا ہے، اپنے اپنے سر ڈھانپ لو، تو عورتوں جیسا اور دستیاں رکھ لیتے سروں پہ، جیسا اب یہاں سے جانے کے بعد انہیں کوئی بھی گناہ کرنے والا نہیں، اس کے باپ کو سمجھ میں آتا ہے، نہ قاضی کے باپ کو سمجھ میں آتا ہے، نہ دولہے کو معلوم، نہ دلہن کو معلوم، کسی کو بھی نہیں معلوم۔ خطبہ نکاح ہونا، اور بہت سے تو مفتی آتے ہیں اس میں، دین کے نہ دنیا کی، اب وہ خطبہ اگر پڑھ کے اردو میں اس کی تشریح کر دیے اور بعد میں پھر قاضی نے ایجاب و قبول کرا کے نہیں پڑھا، نکاح ہی نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ وہ خطبہ نہیں پڑھے بولے نکاح کا۔ تیرے کو معلوم بھی ہے خطبہ نکاح فقہی اعتبار سے کیا حیثیت ہے، اس کی فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے کہ مسنون ہے، اور اس کا نکاح سے کوئی لینا دینا ہے؟ جو لینا دینا ہے اس سے تو کوئی لینا دینا ہی نہیں، نہ قاضی کو، نہ دولہے کو، نہ دلہن کو، نہ دولہے والوں کو، نہ دلہن والوں کو، نہ رشتہ داروں کو جو آ کے بیٹھتے ہیں، لینا دینا ہی نہیں۔ یہ خطبہ ہے، خطبہ حاجت یہ۔ اور خوشی اور تقریبات کے مواقع پر تو خواہشات کا ہجوم ہوتا ہے، ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کے سارے ارمان اسی موقع پر نکل جائیں، خواہ انسان کا رشتہ اللہ اور اس کے رسول سے ٹوٹ جائے، ہے کہ نہیں؟ ہو رہا ہے کہ نہیں ہے؟
ناراض ہو نا رب، کیا ضرورت ہے؟ منا لیں گے؟ رسول سے رشتہ ٹوٹتا ہے ٹوٹے نا، قرآن حدیث سے رشتہ ٹوٹتا ہے ٹوٹ جائے، مگر لوگ ناراض نہ ہوں۔ پھر دنیا کے مفادات اور رنگینیاں انسان کا دامن پکڑتی ہیں اور کشاں کشاں اسے جہنم کی طرف لے جانا چاہتی ہیں۔ اگر انسان ان دونوں حسین جالوں سے بچ نکلے تو گھر کے اندر اور باہر، سماج، بستی اور ملک میں اپنے اور پرائے سارے خدا فراموش انسان رائے حق میں سد سکندری بن کر حائل ہو جاتے ہیں، اور ابھی انسان ان سے نمٹ ہی رہا ہوتا ہے کہ پھر ادھر ارباب اقتدار، پولیس، فوج، جیل، طوق و سلاسل، دار و رسن سے مرد مومن کا استقبال کرنے کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ یہ ساری مشکلات آتی ہیں نا، اور اسی سے نفس گھبراتا اور انسان کو ڈراتا ہے۔ اسی لیے اللہ کو ناراض کر لیتے ہیں تاکہ کوئی مصیبت اور پریشانی نہ آئے۔ اب وہ کیا کریں؟ کیا خدا سے تعلق توڑ لے؟ کیا وہ خدا کا شکر گزار بندہ بن کر نہ رہے؟ نہیں، یہ تو دنیا، نہ تو دنیا اور آخرت دونوں کی تباہی کا راستہ ہے، اور وہ خدا کا دامن نہیں چھوڑے گا۔ وہ خدا کی راہ پر چلنے کے بعد اسی سے مدد مانگے گا۔ نماز میں وہ بار بار خدا سے یہی مدد تو مانگتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ وہ جانتا ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک پوری کائنات میں اللہ ہی کا حکم چلتا ہے، اس کے سوا کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں۔ زندگی، موت، نفع، نقصان، عزت، ذلت، حکومت، دولت، طاقت، رزق، اولاد، قسمت سے کامیابی، ناکامی، دنیا اور آخرت سب اسی کے ہاتھ میں ہے، مگر اب انسانوں کے ہاتھ میں ہے، کمپنیوں کے ہاتھ میں ہے، حکومت کے ہاتھ میں ہے، جائیداد کے ہاتھ میں ہے، بیوی کے ہاتھ میں ہے، شوہر کے ہاتھ میں، ماں باپ کے ہاتھ میں، باپ کے ہاتھ میں، بھائی کے ہاتھ میں، بہن کے ہاتھ میں، سب کے ہاتھوں میں ہماری قسمت بٹی ہوئی ہے، اور ان سب کو راضی کرنے میں ہم لگے ہوئے ہیں۔ ایمان کا دعویٰ تو یہ ہے کہ ان سب کا مالک و مختار وہ رب کائنات وحدہ لا شریک ہے، مگر نہیں، اس کے سوا کسی کے پاس کچھ نہیں۔ وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے اور ہمیشہ اسی پر بھروسہ کرتا ہے۔ ہاں، بھروسہ ہم بھی کرتے ہیں، مگر کہاں کرتے معلوم ہے؟ جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی وہاں بولتے ہیں ہاں لو اللہ، ہم کو بھی اللہ پہ بھروسہ ہے، ہم اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ اچھا، حق بات میں بولے ہم ڈرتے نہیں بولے اللہ کے سوا، تو پہلے حق تو سمجھ کیا ہے؟ کیا حق یہ ہے کہ دوسروں کو ذلیل کر کے اپنی یا اپنے چاہنے والے کی عظمت کو بڑھایا جائے؟ دوسروں کو ذلیل کر کے، نیچا دکھا کے، حقیر سمجھ کے دنیا میں کبھی کوئی عظمت کے مقام پہ پہنچا؟ آج تو وہی سلسلہ چل رہا ہے، دینی جماعتیں ہوں، مسلک ہوں، انسان ہوں، سب وہی چل رہا ہے۔ عزت و ذلت کے معیار وہی بنے ہوئے ہیں، زبانوں پر ہے خالی، ہم حق کے معاملے میں کسی سے نہیں ڈرتے۔ حق ہے ہی کہاں جو تو حق کی بات کر رہا ہے؟ پہلے حق تو بتا، کیا ہے تیرا حق کہ دوسروں کو ذلیل کر کے اپنی بڑائی بیان کرنا یا اپنی چاہنے والے کی بڑائی بیان کرنا، یہ حق ہے؟ علم دین کوئی اسکول، کالج، یونیورسٹی کا علم نہیں ہے، یہ کچرا ہے، یہ سارے علم اس کے سامنے۔ زندگیاں بتائی ہیں لوگوں نے، جب جا کے علم دین کا کچھ فہم انہوں نے پایا ہے، اور اپنی انکساری اور عاجزی کا آخر میں انہوں نے اقرار کیا ہے۔ دو چار کتاب پڑھ لیے، یوٹیوب پہ دو چار کی تقریریں کیا دیکھ لیے، بس شروع ہو جائے علم غلم بکواس، ہم نے ایسا نہیں ہوا، ہم نے ایسا سنا، وہ دکتور ہے، وہ دکتور ہے تو انجیکشن دے بولنا ان کو، یا کیا ہے دکتور؟ انگریزی تو ایسی سر پہ چڑھ کے بولی، تو اللہ کا فضل ہے آج کل بہت کم ہو گیا وہ، نہیں تو بس جہاں جاؤ وہاں پہ تو بس دکتور، اور ایسا وہ یعنی اطراء کے نخرے سے وہ ٹی وی کے اینکر ناچ کے بولتے ہیں نا، دکتور فلاں فلاں مدنی، دکتور فلاں فلاں مکی، دکتور فلاں فلاں قاسمی۔ یہ کیا ہے؟ کیوں اتنے غلام ہو گئے؟ سماحت الشیخ، فضیلت الشیخ
حضرت علامہ، حضرت مولانا، یہ اچھے نہیں لگتے، نہیں ذرا حیثیت کم ہو جاتی، چور بولتے ایک پوزیشن بڑھ گئی ہمالیہ. کیا عجیب و ذہنی غلامی کی لعنت میں گرفتار ہے یہ امت. انگریز بہادر نے اس تعلیم کو ذریعہ بنا کر بہت بڑا اور خطرناک حملہ کیا اس امت پر، اور یہ امت اس کو روک نہیں پائی. یہ دیکھو، سچا مسلمان وہ ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ کمزور و ناتواں ہے، وہ نفس کے پھندوں کا، شیطان کے وساوس کا، جو ہم بول رہے ہیں نا، اس میں دنیا کی ترغیبات کا، اندر اور باہر کے شدید دباؤ کا، اور ارباب اقتدار کی چیرہ دستیوں کا تنہا ہرگز مقابلہ نہیں کر سکتا. اس راہ میں اللہ ہی اس کی مدد کر سکتا ہے، اور وہ اس کی مدد کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا. اور وہ بے تابانہ اللہ کا دامن تھام لیتا ہے، الہا و زاری کے ساتھ اس سے مدد کی درخواست کرتا ہے، اور مطمئن ہو جاتا ہے کہ اس نے سب سے بڑے بلکہ سب ہی بڑے کی مدد حاصل کر لی ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، 1000 کا لشکر ہے، ہمارے پاس تو پوری طرح ہتھیار بھی نہیں. اللہ کے رسول، ہم میں سے آدھے سے زیادہ تو بیمار ہیں لوگ، وہ تو گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار ہیں. اللہ کے نبی، ہمارے پاس تو 2 اونٹ 1 گھوڑا ہے. اللہ کا نبی بھی دیکھ رہا ہے، 1000 کا لشکر سامنے ہے اور 313 بیمار ساتھ میں، بے سر و سامان. کس کو پکارا؟ سرنڈر ہوئے، دب گئے، مسالت کر لیے، مداہنت کر لیے؟ نہیں. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پاس میں ہیں، دیکھتے ہیں اللہ کے رسول سجدے میں گئے. صحابی بیان کرتے ہیں کہ وہ الہا، وہ زاری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے اس میدان میں کی تھی، نہ کسی نے کی، نہ کوئی کر سکتا ہے. پھر سجدے سے سر اٹھاتے ہیں، پھر سجدے میں جاتے ہیں، حتیٰ کہ چادر مبارک شانوں سے گر گئی. آخر حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ بس کیجئے، بس کیجئے، آپ کے رب نے آپ کی سن لی ہے. اپنے ہاتھوں سے چادر اٹھا کر کندھوں پر رکھتے ہیں، اور سب سے بڑے سہارے پر تکیہ کرنے کے بعد نتیجہ کیا بتا رہی ہے تاریخ؟ کمزور بے سر و سامان 313,000 سر و سامان کے لاؤ لشکر پر غالب کر دیے گئے. ہم یہ مدد نہیں، ہم تو مدد مانگ رہے ہیں ان حرام خوروں سے، ان شیطانوں سے. ہم آپ کو اوٹ دیتے ہیں، آپ ہمارا کام کریں گے؟ بالکل کریں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور پھر اس کے بعد یہاں کا کریں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں. ہر چیز میں کفر و شرک نظر آتا ہے، اور جو سب سے بڑا شرک ہے وہ ان کے ذہن میں بیٹھتا ہی نہیں. بولتے نہیں یہ ایک الگ چیز ہے، یہ حالات زمانہ ہے، یہ سیاست زمانہ ہے، اس کا ایک الگ وہ ہے. کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا تعلق ہی کمزور ہے اللہ سے، بودا ہے اور کچھ نہیں. قتل کا ارادہ، تیاری پوری، گھیر لیا ہوا ہے گھر. جبرائیل امین آ کر کہہ رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں نے آپ کے گھر کو گھیر لیا ہے، تلواریں سیتے ہوئے ہیں، آپ اپنے بستر پر علی کو لٹائیں اور نکل جائیں. کس کے بھروسے؟ چاروں طرف سے گھر گھرا ہوا ہے بھائی، تلواریں کھچی ہوئی ہیں، ہر قبیلے کا بہادر جنگجو نوجوان چنا ہوا ہے، منتخب کیا ہوا ہے. مگر آپ اللہ کا نام لے کر سورہ یاسین کی تلاوت آیات کرتے ہوئے مٹھی بھر خاک پھینک کر نکل گئے. ہڑبنگ ہو گئی، صبح نہیں پائے تو پوری تلاشی شروع ہو گئی. مدینہ سے مخالف سمت میں غار ثور کی طرف آپ اپنے رفیق سفر یار غار کے ساتھ غار ثور میں پناہ گزین. اتنے ماہر جاسوس کو لے کر آئے جو پتھروں پر بھی پیر کے نشان دیکھتا تھا.
وہ پہنچ گیا غار ثور کے دہانے پر. ابو بکر رو رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں. رسول اللہ یہ اگر ذرا بھی جھانک کر دیکھ لیں تو ہم نظر آ جائیں. لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر گھبراتا کیوں ہے؟ تیرا کیا خیال اس تیسرے کے بارے میں جو ہم دونوں کے ساتھ ہے؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے, غم نہ کر. یہ توکل, یہ بھروسہ ہم نے کبھی زندگی میں یاد کرو کہ اس کا اظہار کیا ہو, ہمارے عمل سے, ہماری زبان سے اس کا اظہار کبھی ہوا. حرص, ہوس, مال و دولت کی ہوس, نام و نمود کی ہوس, ہر حال میں اپنے مفاد کو پا لینے کی ہوس, یہی ہماری زندگی کا لبادہ بنا ہوا ہے, اوڑھنا بچھونا بنا ہوا ہے. ابھی تو بہت سی باتیں باقی ہیں. یہ خطبے کے 3 پہلے ٹکڑے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ پہ گفتگو ہوئی اتنی. انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پر آگے کے جملوں پر اسی تحریر کی روشنی میں ہم گفتگو کریں گے. اللہ تعالی ہمیں ایمان و یقین کی اس کیفیت سے سرشار فرمائے جو اس نے اپنے محبوب نیکوکار اور محسنین کو عطا فرمائی تھی. اللہ ہماری کوتاہیوں لغزشوں سے درگزر فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کے جہل, ہر قسم کی گمراہی اور موجودہ دور کے ہر چھوٹے بڑے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.